بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ہر شخص اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ جس شخص نے کسی خیر بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بتایا، مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ میں انہی میں رہتا ہوں۔ بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع نیک عورت ہے۔ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، کس کی؟ اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا پھر وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کسی عورت سے 4 صفات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی بنا پر، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک مومن نہ بن جاؤ اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن صرف اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر الگ ہوتے ہیں، وہ شخص جسے کسی با اختیار خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس قدر مخفی اور پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا حتیٰ کہ خوف یا فرط محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کرتا تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ چیخو پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔